नाजरीन, एक तरफ जंगबंदी के मुआहदे तो दूसरी तरफ बारूद की बरसात। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले ने वो चिंगारी सुलगाई जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी जारहियत के जवाब में 10 फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सदर ने तेहरान को तारीख के सख्त तरीन धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा न हो ईरान का वजूद ही बाकी ना रहे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी वाशिंगटन को बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। और शफक, इस सारी सूरत हाल में अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि हमले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अगर ये कार्रवाइयाँ ना रुकी तो सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगा। कुवैत ने 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि बहरीन ने भी इस ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है। सिफारती महाज पर भी हलचल मच चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बगदाद में मौजूद है और उनका कहना है कि अमरीका इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काया क्लास से हंगामी राबते भी किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान की ये बराह रास्त जंग मज़ीद फैल जाएगी और पाकिस्तान इस बदलती हुई सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकता है। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार वक़ार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार हसन साहब, बुनियादी सवाल आपसे यही है कि ये ईरान की जो कशीदगी फिर से बढ़ रही है, ये जंग क्या मज़ीद फैलेगी और इस बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार देख रहे हैं आप? आई थिंक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इसमें आई थिंक जो 3 एंटिटीज हैं उनको अगर आप गौर से देखें हाईली अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिनके हाथ में आप कह लें फिगर है लोग गन के ऊपर। एक तो ट्रम्प है और आई रिमेंबर प्रोफेसर बैरी बुज़ान से किसी पूछे कि आप कमेंट करें 5 साल पहले का जी मेरे से ना ही कमेंट नहीं, बट आई कांट अंडरस्टैंड हिम। तो एक तो उनकी अपनी एक मैवरिक पर्सनैलिटी है और आई डोंट नो हू इज एडवाइजिंग कि आपने अगर मुआहदा किया है तो फिर उसको आप मेंटेन करें। और दूसरी तरफ फिर देखा जाए तो IRGC खुद जो है वो भी आई थिंक एक ऐसी एंटिटी है जो बड़ा मुश्किल अंडरस्टैंड करना कि वो देर माइंड सकते हो कमांड स्ट्रक्चर है। उसमें आपने देखा है कि अभी जब स्ट्राइक हुई है तो फिर गल्फ स्टेट को निशाना बनाया गया, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता ये क्लियर अप होता है आगे तो इट विल एक्चुअली क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम फॉर दी प्रोसेस। और ये कितनी एफर्ट हुई है पिछले 3 महीने में, देन इट गोज फॉर अ 6। लेकिन होपफुली आई थिंक सेंस वुड प्रिवेल बिकॉज ट्रम्प के स्टेटमेंट में आई थिंक एक इंडिकेटर था जी कि प्रॉब्ली ही इज गिविंग देम अ चांस कि आप जो है अगर आगे जाती है तो देन विल डू दिस एंड दैट। तो आई थिंक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज ये 3 और तीसरी एंटिटी ऑफ कोर्स इजराइल है जिसमें नेतन्याहू की लीडरशिप है, अगेन हाईली अनप्रेडिक्टेबल, बल्कि वो चाहता है कि क्यास हो। तो आई थिंक अमेरिकन और ईरानी साइड को देखना चाहिए कि आप फिर किसकी गेम करें। अगर आपने एक मुआहदा कर लिया है, उसकी इंडोर्समेंट भी हो गई है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट आए, इधर से भी हाई पावर डेलीगेशन था और पूरी दुनिया ने स्विट्जरलैंड में देखा और देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ। तो अगर आपने आई थिंक ये फिर दोबारा गेम खेलनी है जिसको आप ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, तो फिर आई थिंक इसका फ़ायदा कोई नहीं है। एक अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट्स में भी और पीपल वर होपिंग कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी फ्लो करना शुरू करेगा कन्वीनियंटली जिस तरह नॉर्मल लेट्स से चलता रहा है, तो उस पर भी आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग एनीथिंग। सो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी फ्लूइड सिचुएशन विद एन एडवाइस टू बोथ साइड्स के लिए आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और अमन को जो है जब आपने किससे कमिटमेंट किया तो उसको लेके चले। बाकी ये माइनर जो आई थिंक एस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कौन गुजर सकता है कौन नहीं गुजर सकता, यही चीज़ें तो इन 30 डेज में सॉर्ट आउट होनी चाहिए जो टेक्निकल प्रोसेसिंग है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के। तो इट्स आई से वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन मेरे ख्याल जो तीनों एंटिटीज इन्वॉल्व हैं they are also highly unpredictable. दुरुस्त बात है वकार साहब, मामलात वैसे ही पेचीदे हैं और दोनों तरफ ही जो है ना वो डाइवर्स सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वकार साहब, ये भी कहेगा कि दोनों फरीक ही एक दूसरे पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी नज़र में गलती पर कौन है, कौन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? Yeah, I think it's very very difficult because actually जो पोस्ट टू सीरा जिसमें हम रह रहे हैं इसमें तो विक्ट्री डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फोर्सेज आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयड हैं और जो है एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपने अलाउ करना है शिप्स को सी नेविगेशन, उसके अंदर आई थिंक डी माइनिंग भी होनी है। फिर ओमान ने आई थिंक कुछ रास्ता किया कि अपनी साइड से
تو اس میں دیکھیں اس کا رسک رہتا ہے جو ہے نا بیچ میں آپ کہہ لیں کہ کیوس کا اور کنفیوژن کا. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی پوائنٹ آؤٹ بیکاز دونوں سائڈیں یہ کلیم کر رہی تھی کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے. بٹ مین تھنگ از کہ اگر اتنا بڑا آپ نے لیکن اسٹریٹجک لیول پہ اگر ڈیسیژن ہے کہ ہم نے اس کو ہولڈ کرنا ہے اور چیزوں کو ریزالو کریں تو یہ پھر ٹیکٹیکل چیزیں جس میں آتی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس میں جو ون اپ مین شپ ہے یا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ میری لت تیرے ترتے, تو اس سے پھر آئی تھنک کام نہیں چلے گا بیکاز دین اٹ ہیز آل دا پوٹینشیل کہ یہ فیئر اپ ہو. لیکن وقار صاحب اب چونکہ اتنے بڑے لیول پر مذاکرات ہو چکے ہیں, ایک میمورنڈم ایک ایم او یو سائن کیا گیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جس نے پہل کی معاہدے کی خلاف ورزی اسی کے اوپر ہے, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جائے گا, کیونکہ اب دونوں ملکوں کو جواب دینا ہوگا ایک لیول پر کہ یہ اب معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی اب کیوں کی جا رہی ہے. جیسے کہ اس کے اندر جو مانیٹرنگ میکینزم بنایا گیا تو اس میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے, پھر قطر ہے اور گلف کی اسٹیٹس ہیں, اینڈ دین آف کورس باقی جو گارنٹرز تھے لائک چائنا اور رشین فیڈریشن مے بی دیور ان دا بیک ڈور, تو وہ آئی تھنک دے کین آلسو آئیڈینٹیفائی. لیکن آئی تھنک ہمارے لیے کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہو فائٹ فرسٹ بیکاز بڑی فلوئڈ سچویشن ہے اور کوئی بھی بہانہ بنا کے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ بڑا لیول پہ اسٹڈی لیول پہ جب ایک ڈسیژن ہے اس کو آپ آنر کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں لیٹ سے وٹ آر دے گوئنگ ٹو اچیو, تو وہی ہے نا بیسیکلی اس ٹرائبلزم ہے, اس کو ڈیجیٹل ٹرائبلزم کہتے ہیں کہ آپ نے شو کرنا ہے. لک ایٹ دا اسٹیچر, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیچر دیکھیں جو سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے, ان کی تو شاید چیزیں میٹر کرنی نہیں چاہیے. سیم از ٹرو فار جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملتی ہے وہاں پہ, لیکن انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں دے آر کائنڈ آف ٹریگر ہیپی اینڈ دے ول ہیو ٹو بی ریسٹرینڈ, ادروائز آئی تھنک امن کا جو معاہدہ ہے خطرے میں پڑ سکتا ہے. درست بات ہے وقار صاحب, اور یہ پروسیس جب سے شروع ہے ہم تو تب سے یہ بات کریں کہ اس معاملے کی پیچیدگی کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی کوئی اسموتھ سیلنگ پروجیکٹ تو نہیں تھا. اس کا بہت زیادہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے کس طرح سے اس نے خوش اسلوبی سے معاملہ کو آگے بڑھایا, جو کہ بہت ہی مشکل تھا, لیکن اسٹل پاکستان نے کیا. اچھا, دوسری جانب ایک اور جو ہے بیان اس پر ہم کو پوائنٹ لینا چاہوں گی میں, وہ یہ کہ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا. تو اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹرمپ کی جانب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیان بھی صرف ان کا جو ہے وہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے, یا پھر کیا واقعی وہ ایران کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایشو وہی ہے. دیکھیں جو چیز ہیں لیڈرشپ سے بڑا فرق پڑتا ہے, بلکہ آئی ریمبر کہ جب فرسٹ ٹائم ان کی تھی تو ہم نے ایک مضمون لکھا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں, ٹرمپ ٹرائبل چیف ہے, ڈیجیٹل ٹرائبل چیف ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ اگر آپ نے لیٹ سے اپنے ٹرائب کو, جو آج کل تو آپ پتہ ہے ڈیجیٹل ٹرائب ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے بڑھ کے مارے. آئی تھنک اسٹیچر جو ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ڈیفینیٹلی ایک لیول ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے, مطلب بیسیکلی دے ٹاک گلوبل لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. دیٹس وائی پروفیسر بیری بازار نے کہا تھا میرے سے کمنٹ نہ لیں بیکاز آئی کانٹ کمنٹ کہ اتنی زیادہ نیجرس ریئیکشن. پھر آپ جو ہے ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ how he gets that much time because even ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جتنا آئی تھنک وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور تو یہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کئی دفعہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ابھی یہ آئی تھنک تیسری دفعہ انہوں نے بڑک لگائی ہے کہ ایران کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہو جائے گا. وی نو اٹ کہ جو اس دن کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایکچولی ابھی یو ایس کی اپنی ملٹری کی سچویشن کیا ہے ان ٹرمز آف میزائل اسٹوریج, جو ان کے آرسنل ہونا چاہیے تھا ریجن میں وہ ڈپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی ریکوپریشن میں کوئی 2 سال لگ جائیں گے. تو کیا آپ صرف اس بات پہ جی کہ یو وانٹ ٹو بیسیکلی اسکور اے پوائنٹ تو آپ ایک بڑی وار سیٹ اپ کر دیں گے؟ آئی تھنک دیٹ از مور آف ریٹورک. لیکن جو پالیسی میکرز ہیں پیچھے ان کے ساتھ ایڈوائزرز ہیں, آئی تھنک دے شوڈ بی دا ونز ہو شوڈ ان کو ریسٹرین کے لیے جو ہے وہ کہیں. ٹیکنیکلی ہماری بات کو سننی ہے بٹ انفارچونیٹلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ پوائنٹ سیم از آئی تھنک ٹو وقار حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. حارث نواز صاحب, ہم گزشتہ روز بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے برگن اسٹاک کا معاہدہ ہوا اور اس کے بعد اس معاملے کی نوعیت کچھ بڑھ گئی, بہت سارے ممالک نے اپنے اپنے ملکوں سے وقت نکال کر اس معاہدے کے اندر شرکت کی, پاکستان اس کا ضامن اور ثالثی ہے. اب دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کرنا, ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا, سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران امریکہ اس معاملے کی سیریسنس کی جو نوعیت ہے اس کو لوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اور ایران کو پتہ ہے کہ دونوں یہ جنگ نہیں چاہتے, اور امریکہ کے اوپر پوری دنیا کا پریشر. آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں سوائے اسرائیل کے کوئی ملک نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اور ایران کی لڑائی. ابھی بڑی مشکل سے خدا کر کے دنیا کی جو ہے شپ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہرموز سے
اور نیول بلاکر ختم ہوا اور دنیا کو بھی تھوڑی سی سانس لینے کی ہوا موقع ملا ہے. اکنامک کرائسس تھے, انرجی کرائسس تھے, فوڈ سیکورٹی کرائسس تھے, اور اس وقت جو تھوڑی سی آپ نے دیکھا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی ڈاؤن ہوئی ہیں, گیس کی پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس وجہ سے امریکہ یہ صرف جو ہے نا یہ ریٹورکس ہیں, مسل پریکٹسنگ ہے, پبلک کنزمپشن کے لیے, بیکاز ہی کوڈ ناٹ کریٹ امپیکٹ ان دا ورلڈ کہ جی وہ ایک سپر پاور کا ایک امیج تھا وہ انہوں نے اپنا لوز کیا ہے. امریکن پبلک بڑی ناراض ہے, کانگریس سینٹ بھی خوش نہیں ہے, تو وہ ایسی اسٹیٹمنٹ میں نیشن نابود کر دوں گا. میں پہلے بھی تو وہ کہتے تھے, یہی کہتے تھے, پہلے بھی کہتے تھے کہ جب تک ایران پراپر سرنڈر کو شکست پا ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہم اس سے کوئی بات نہیں کریں گے, ہم اس کو سویلائزیشن اس کی ختم کر دیں گے, سب کر دیں گے. واٹ ہیپن؟ نتھنگ. کوڈ ایران, اسرائیل, یو ایس اے, کیا وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکا؟ نہیں کر سکا, اور 4 کے 4 وہ نہیں کر سکا. سو اس لیے ہی اس کی بڑی ریپوٹیشن کو فرق پڑا, اور جو ایک اس کی دنیا میں کریڈیبلٹی تھی وہ فرق پڑ گیا. ایران ری ایمرج ایز اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور, جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ پتہ چل گیا. ایون اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ ایران کی کیا پاور ہے, تو جون میں نہیں پتہ چلی تھی, اب پتہ چل گئی. اس وجہ سے, اور پھر سیکنڈ دیکھیں, ایک یاد رکھیں, اگر جنگ بندی عارضی جنگ بندی قائم ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ابھی ٹیکنیکل ٹیمیں آ رہی ہیں اس ہفتے اور وہ بیٹھ کے مذاکرات شروع کرتی ہیں, تو دے دا ہوپ کہ یہ اٹ ول کنٹینیو, یہ چلے گا. سیز فائر وائلیشن ہوتی رہیں گی, چھوٹی چھوٹی چلتی رہیں گی, ایک فائر کر دے. بٹ آئی اسٹل فیل ایران کو سنگاپور کے شپ کے اوپر نہیں اٹیک کرنا چاہیے. اگر ایسی تھی کوئی وائلیشن بھی وہ کر رہے تھے, وہ پاکستان کو کانٹیکٹ کر لیتے, وہ قطر کو کانٹیکٹ کر لیتے, ان ٹرن پاکستان امریکہ سے بات کر لیتا, ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے, ان سے بات کر کے امیڈیٹلی اس پرابلم کو ریزالو کر لیتے, اور یہ نوبت ہی نہ آتی. بیکاز جب ایک غلط یہ یہاں سے پروووکیشن ہوتی ہے تو امریکن کو, پریزیڈنٹ کو اپنی ساکھ ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے he has to come with more force, and that is what they are doing all the time. اس لیے انہوں نے آ کے یہ سب کچھ کیا ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ, پروووکیٹو اسٹیٹمنٹ. وی نو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت ہے کسی کے تو ایکس پہ لے کر آتے ہیں, بات کرتے ہیں, آج 50% کے وہ اٹ ڈزنٹ مین اٹ, جسٹ کو بول دیتے ہیں. ایران کی لیڈرشپ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے, دے ہیو ٹو ویری کیئرفل. اور اس وقت بہتر بارگیننگ ٹرمز پر اپر ہینڈ پہ بینیفیشری اس مذاکرات کا ہے, اور یہ معاہدہ کا ہے وہ ایران. سینکشن ختم ہو رہی ہیں, ایسر ریلیز ہو رہی ہیں, آئل گیس ملنے کی اجازت آپ کو مل گئی ہے. دیز آر دا بگ تھنگ کہ اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, ابھی فائنل بھی نہیں, اور آپ کو ان چیزوں کی اجازت مل گئی ہے. تو جب اس کا ٹریکلنگ افیکٹ جانا شروع ہوگا عوام کی طرف, عوام کا ایران کی لیڈرشپ کے اوپر بہت کانفیڈنس بڑھ جائے. اینڈ دیٹ از اے ٹائم دین دے مائٹ, لاسٹ میں وہ بات کرتے ہیں ہم نیوکلیر کی بات کریں گے. پھر اگر وہ نیوکلیر کو ڈی نیوکلرائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایرانی پبلک اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, ریڈیکل لوگ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ نہیں ہمیں عوام کو بڑا نام ہو رہا ہے, اور ابھی ہم نے یہ انوائرمنٹس ہو گئی ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بٹ اس اسٹیج کے اوپر ایران کو چاہیے کہ تحمل کا زیادہ مظاہرہ کریں, بول لیں دیں ان کو, اسٹیٹمنٹ دیں, ڈزنٹ میٹر, آپ بھی اپنی کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں, بٹ دین ڈونٹ انیشیٹ رانگ تھنگ. آپ نے انیشیٹ کیا ہے, ایران امریکہ کرے تو اسٹل یو ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ, لیکن آپ انیشیٹ تو نہ کریں, بیکاز آپ کو بہت بینیفٹ ہو رہا ہے, آپ نے بہت سفر کیا ہے, 47 ایئر سفر کر رہے ہیں, اور آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے جس میں آپ امریکہ کو تو امبیرسمنٹ ہی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, سوائے اس کے ایک کہ وہ اپنے پبلک کو کہہ سکتا ہے دیکھیں میں نے 47 ایئر سے کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر سکا, میں نے ایران کے نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دی ہے, میں نے اس کا 460 کلو گرام انریچڈ یورینیم جو ہے وہ میں نے ڈی گریڈ کروا لیے IAEA کی انسپیکشن کے اندر, اور وہ اب وہ ایران 2 گریڈ کر کے وہ اپنے اٹامک ریئیکٹر میں, انرجی میں, میڈیکل میں, اور اس طرح کی انرجی یہ چیزوں میں استعمال کر سکے گا. یہ چیزیں, یہ اس کے بعد ایک الیکشن سلوگن ہے, اگر وہ یہ کہے گا جا کے دیکھو میں نے یہ کر دیا اور مجھے آپ دوبارہ ووٹ دیں مڈ ٹرم کے لیے, وہ کر سکتے. دس از دی اونلی اس کے پاس ہاتھ میں ہے. ریسٹ آل بینیفٹ کا فائدہ ہے وہ ایران میں, جہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن سے وہ وہاں سے ریٹیفائی ہو کے آئے گا ریزولوشن مین. اس کے بعد ایران امریکہ اس کو یونیلیٹری نہیں اس کو ختم کر سکتا جو پہلے جب اس کو کیا. دس از دی ایڈوانٹیج بھی ہے.